جو لوگ عقائد پر کام کرتے ہیں وہ عام طور پہ عقائد پر کام نہیں کرتے بلکہ عقیدہ پر کام کرتے ہیں۔ یعنی بعض لوگ شب و روز جو کام کریں گے اس کا عنوان ہوگا عقیدہ توحید، بعض شب و روز کام کریں گے عنوان ہوگا عقیدہ ختم نبوت، بعض شب و روز کام کریں گے عنوان ہوگا عقیدہ دفاع صحابہ، بعض شب و روز کام کریں گے عنوان ہوگا عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عقائد پر کام کرنے والے عقیدے پر کام کرتے ہیں، جبکہ عقائد پر کام کرنے والے کو عقائد پر کام کرنا چاہیے۔ عقیدہ توحید بھی ہمارا ایمان ہے، اور عقیدہ ختم نبوت بھی ہمارا ایمان ہے، عقیدہ دفاع صحابہ بھی ہمارا ایمان ہے، عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب ہمارے دین کا حصہ ہیں۔ ہم کسی ایک سے کیسے راہ فرار اختیار کر سکتے ہیں؟ تو عقائد پر کام کرنے والے صرف عقیدے پر کام کرتے ہیں، جبکہ عقائد پہ کام کرنے والوں کو عقائد پہ کام کرنا چاہیے۔ مرکز اہل سنت والجماعت میں اس بات کا اہتمام کیا جاتا ہے، ہم ایک عقیدہ پر نہیں بلکہ تمام عقائد پر کام کرتے ہیں۔ آپ مرکز کی لائبریری دیکھ لیں، آپ ہمارا مکتبہ دارالایمان دیکھ لیں، آپ ہمارے اساتذہ کے اسباق دیکھ لیں، آپ طلبہ تخصص سے پوچھ لیں کہ ہم عقیدہ نہیں، ہم عقائد پر بات کرتے ہیں۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ کرونا کے دنوں میں شارجہ میں تھا، تو جس بلڈنگ میں رہتا اسی کے متصل ایک بلڈنگ تھی، تو وہاں گھر میں کچھ لوگ جمع تھے، ان کا کسی شیخ طریقت سے تعلق تھا، تو کہا اگر آپ جمعہ ہمارے یہاں پڑھ لیں۔ میں نے کہا بہت اچھا، میں آپ کے ساتھ پڑھ لیتا ہوں۔ میں وہاں گیا تو انہوں نے کہا جی کچھ گفتگو بھی کر دیں اور جمعہ بھی آپ پڑھا دیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، بہت اچھی بات۔ جمعہ میں نے پڑھا دیا، اور جب بیٹھے تو جو میزبان تھے ان نے آنے والے ساتھیوں کے سامنے میرا تعارف کرایا، اور تعارف انہوں نے کرایا یہ مولانا محمد الیاس گھمن صاحب ہیں، متکلم اسلام ہیں، مناظر ہیں، علماء دیوبند کا بڑا دفاع کرتے ہیں، جب بھی مسئلہ پیش آتا ہے اس کا ڈٹ کے جواب دیتے ہیں، اور ماشاءاللہ بڑے ان کی خدمت۔ جب ان نے بات کی تو خاموش ہوئے، تو میں نے موجودہ حاضرین اور سامعین سے کہا میں انہوں نے میرا تعارف آپ کو غلط کرایا، میں اپنا تعارف خود کراتا ہوں۔ میں نے کہا جو آپ تعارف کرا رہے ہیں اسی تعارف سے لوگ مجھے بدکتے ہیں کہ یہ مناظر ہے، دفاع کرتا ہے، پھٹے ڈالتا ہے، وہی آپ ان کو تعارف کرا رہے ہیں، یہ تو پہلے اسی سے بدکتے ہیں۔ میں نے کہا میرا تعارف یہ ہے کہ دین کے بنیادی اجزاء ہیں اعتقادات، عبادات، اخلاقیات، معاملات اور معاشرات۔ میں ان پانچوں اجزاء کو دلائل کے ساتھ بیان کرتا ہوں، اور اگر ان میں سے کسی پر کوئی شبہ ہو تو اس کو واضح کرتا ہوں۔ یہ ہے میرا تعارف۔ اب بتائیں کتنا مثبت تعارف ہے، کتنا آسان تعارف ہے، آپ اس کو سمجھیں۔ تو ہم بسا اوقات تعارف بندے کے اس انداز میں بیان کرتے ہیں کہ اس میں سامعین کو سن کر ہی وحشت شروع ہو جاتی ہے، تو بندے کو الجھن پیش ہو جاتی ہے۔ مجھے تعارف پہ ایک بات یاد آئی کہ یہاں ترکیہ میں ایک شہر ہے شان العرفہ، میں وہاں پہ گیا تو میرے ساتھ میزبان ایک یونیورسٹی کے پروفیسر تھے، تو اور ایک وہاں عالم تھے۔ انہوں نے کہا جی یہاں قریب ایک شیخ ہیں، تو ان کے والد صاحب فوت ہوئے، آپ تعزیت بھی کر لیں، ملاقات بھی کر لیتے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں جب ان کی خدمت ملاقات کے لیے حاضر ہوا تو میرے ساتھ جو میزبان تھے انہوں نے تعارف یہ کرایا کہ یہ پاکستان سے ہیں اور بہت بڑے مناظر ہیں، تعارف ایسے کرایا۔ تو جب یہ کہنا تھا تو شیخ گرم ہو گئے، ان نے رد کرنا شروع کر دیا، مناظرہ شرارت ہے، مناظرہ سے نقصان ہوتا ہے، مناظرہ نہیں کرنا چاہیے۔ جب یہ بات انہوں نے شروع کی میں سنتا رہا، تو میں نے ان کو بڑے مختصر لفظوں میں کہا کہ مناظرہ کرنا تو شرارت ہے، اور مناظرہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے موقع پر دلائل کو دوسرے کو رد کریں، تو آپ نے جو دلائل دینے شروع کر دیے یہ کیا مناظرہ نہیں ہے؟ یعنی آپ مناظرے کو غلط کہنے پر مناظرہ کر رہے ہیں، تو آپ تو خود مناظر ہیں، تو اب مجھے کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ تو جو میزبان تو نے میرا ہاتھ پکڑ کے کہا نہیں آپ صرف بات سن لیں۔ میں نے کہا نہیں بات تو میں سنتا ہوں، میں تو صرف ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ جب مناظرہ کرنا ٹھیک نہیں ہے تو کم از کم آپ تو مناظرہ نہ کریں۔ اگر آپ مناظرے کو غلط سمجھتے ہیں تو اس غلط ہونے پر دلائل تو پیش نہ کریں نا، آپ ویسے پیار سے سمجھا دیں، آپ اتنے گرم کیوں ہو گئے؟ تو میں یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر ایک، عقائد کے کام کو شرارت نہ سمجھیں، اصلاح سمجھیں۔
نمبر 2، عقائد پر کام کرنے والے ایک عقیدے پر کام نہ کریں بلکہ عقائد پر کام کریں۔ اچھی طرح ذہن نشین فرمائیں۔